बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन भी डिस्प्यूटेड था और इलेक्शन के बाद जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी जाली है। जाली इस तरह से है कि हमेशा आप जानते हैं कि हमारा आइन कहता है कि वज़ीर आला का नोटिफिकेशन गवर्नर के सिग्नेचर से होगा। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन मैंने जारी नहीं किया और ये जो नोटिफिकेशन सामने लेकर आए हैं ये जाली है। और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है नोटिफिकेशन को, हमजा शहबाज के नोटिफिकेशन को, जो लार्जर बेंच फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का बनना है उसमें इस दरख्वास्त को भी दायर कर दिया गया है इस ग्राउंड पर कि ये नोटिफिकेशन गैर आइनी है और ये गैर कानूनी है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ एक अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के लिए अप्लाई किया था और ये जो मामला है दरख्वास्त के हवाले से, ये हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी परवेज़ इलाही ने। परवेज़ इलाही ने ये दरख्वास्त दी थी कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, वो दरख्वास्त आज खारिज कर दी गई है क्योंकि हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ थी और 200 और लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और जिस बुनियाद पर ये खारिज हुई। अब हुआ ये कि उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ एक और अहम चीज़ जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो इस वजह से भी अहम है कि उसकी बुनियाद पर चीज़ें बड़ी ही कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और जो कानून है वो सारी की सारी चीज़ों को जो तब मानता है जब वो कानून के मुताबिक हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, वो भी बड़ी दिलचस्प है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन का PTI मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ पहला नोटिस, पहली समात का काज लिस्ट जारी की गई है। पहले उनसे जवाब तलब किया गया था। आप जानते हैं कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये दरख्वास्त नूर आलम की तरफ से दायर की गई थी और एतराज़ किया गया था। उस एतराज़ में ये कहा गया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इस वक्त मुकम्मल नहीं है। जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ना हो तो इनके पास कोई अख्तियार नहीं है कि वो हमें सुने। हाँ, जब नाअहल वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है जो 5 रुकनी हो। 2 मेंबर इनके हैं नहीं, सिर्फ इनके पास 3 मेंबरान हैं। 3 मेंबरान से ये कैसे सुन सकते हैं? इनकी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाकायदा नाअहली रेफरेंसेस पर समात के लिए काज लिस्ट जारी कर दी है मुनहरफ अरकान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये पहला नोटिस है मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली रेफरेंस पर समात के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। और 6 मई को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 अरकान कौमी असम्बली को 6 मई को नाअहली रेफरेंस पर जवाब जमा करवाने की हदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर समात के लिए जो कॉज लिस्ट है वो जारी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच नाअहली रेफरेंसेस पर समात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली को भी नोटिस जारी किए हैं। पंजाब असम्बली के अरकान को भी 6 मई को उनसे जवाब तलब किया है, जबकि जो अरकान हैं कौमी असम्बली के उनको भी 6 मई को तलब किया है। और उनकी तरफ से ये कहा है कि हमें जब रेफरेंसेस मौसूल हुए तो हमने 30 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होती है। 14 अप्रैल को हमें रेफरेंस मौसूल हुए थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की तरफ से थे। नेशनल जो असम्बली के मेंबर्स हैं वो 14 अप्रैल को। अब जब 14 अप्रैल को इनको भेजे गए हैं तो आप 6 मई का अंदाज़ा लगाएं तो ये 16 दिन और 6 ये बन गए 16 और 6 22 दिन तो पहली समात तक ये गुजार चुके हैं। क्या यहाँ कोई आइन का तमाशा नहीं बनाया जा रहा? क्या यहाँ आइन का जो दिया हुआ टाइम था मैक्सिमम क्या वो पूरा करना चाह रहे हैं? अब अगर 6 मई को वो जवाब नहीं जमा करवाते, उनके वकला अदालत से आके टाइम ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? 30 दिन की जो डेड लाइन थी अगर वो आइन के मुताबिक पूरी नहीं करती या जो इलेक्शन कमीशन है वो 22 दिन तक नहीं कोई कार्रवाई करता और 22वें दिन वो जवाब ले रहा होता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं पूछना? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारी अदालतों का कोई जो एक किरदार है वो हमें नज़र नहीं आता? ये वो बदकिस्मत चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर कौम में एक तशवीश पाई जाती है और वो तशवीश इंतहाई ज़रूरी है कि उसको हमारी जो ऑनरेबल अदालतें हैं वो इस मसले का हल करें, इस मसले के बारे में वो काम करें और ये जो बदएतमादी की फ़िज़ा पैदा होती जा रही है इसको हर हाल में ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब बदएतमादी की फ़िज़ा कायम होती है तो फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ जाती हैं।
دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کی طرف سے بیسیکلی یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، اور حمزہ شہباز کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی نے، آپ جانتے ہیں کہ پرویز الہی خود بھی زخمی ہو گئے تھے، پولیس والوں نے تشدد کیا تھا، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے چکوال سے جو کوما میں تھیں، اور آج عمران خان بھی ان کے پاس گئے ہیں اور ان کی جا کر عیادت کی ہے، وہ انتہائی شدید زخمی تھیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقدام قتل کا مقدمہ درج ہونا تھا حمزہ شہباز اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف۔ یہ ٹوٹل 200 لوگ تھے، اس میں آئی جی پنجاب کا بھی نام تھا اور چیف سیکرٹری کا بھی نام تھا، جن کو آج انگلی دکھا رہے تھے حمزہ شہباز دونوں افسران کو۔ ہوا یہ کہ پہلے تھانے والوں نے مقدمہ درج نہیں کیا، ڈپٹی اسپیکر کی درخواست پر فوراً مقدمہ درج ہو گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں جا کر اپنی عبوری ضمانتیں کروائیں۔ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اب نئی اگر آپ ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو آپ کراس ورژن جو ہے وہ اس کو درج کر لیں، پھر تحقیق کریں، اور پھر اگر دونوں فریقین کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہوگی تو دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی۔ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ 3-3.5 سال میں عمران خان نے ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کیوں نہیں کی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کارروائی کی گئی ہے یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہمارے نظام میں یہ سکت نہیں ہے۔ جب ہم ثاقب نثار کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سزائیں دی ہیں یا ان کے کیسز سنے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دی وے نہیں تھے، لیکن فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم مان بھی لیں تو بھائی اگر ثاقب نثار اس طریقے سے خود انٹرفیئر نہ کرتے اور احتساب عدالت کے سر پر سپریم کورٹ کا جج نہ بٹھاتے تو کبھی ہمارے نظام نے ان کو سزا دینی ہی نہیں تھی۔ جو چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب پاکستان تحریک انصاف نے لگایا تھا وہ پچھلے 1 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف والوں کو اور عثمان بزار اور پوری جو جماعت اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی وہ اپنے احکامات یہاں سے لیتے تھے، ان کے احکامات، ان کی ساری چیزیں وہ یہاں سے لی جاتی تھیں۔ تو یہ معاملہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک معاملات کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں ایڈیشنل سیشن جج حافظ رضوان نے درخواست کا فیصلہ سنایا اور کہا کہ ایک ہی وقوعہ میں 2 مختلف مقدمات درج نہیں ہو سکتے۔ درخواست گزار بیان دینا چاہے تو پہلے سے درج مقدمے کے تحت موقف قلم بند کروا سکتا ہے۔ اس بات پر مجھے اختلاف ہے۔ حافظ رضوان صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کا کام یہ تھا قانون کے مطابق جو ہمیں CRPC ضابطہ فوجداری بتاتا ہے کہ یہ متعلقہ SHO کو بلاتے، انہیں کہتے آپ کے خلاف پہلے ایک FIR درج ہوئی پڑی ہے، آپ ان کا کراس ورژن بھی اس میں درج کریں۔ اب آپ یہ کہیں کہ اگر آپ چاہیں، بھائی وہ چاہتے تھے تو آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے مقدمہ اور اندراج مقدمہ کے لیے آئے ہیں، حضور والا یہ اب آپ نے ڈائریکشن دینی ہے SHO کو۔ SHO تو پہلے نہیں مقدمہ درج کر رہا تھا، جو SHO مقدمہ پہلے نہیں درج کر رہا تھا، اب ہم کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیان ریکارڈ کریں تو وہ ہمارے چاہنے پہ یہ کر لے گا، اور پھر آپ کے پاس آنے کا تو کوئی مقصد ہی فیل ہو جاتا ہے۔ ہم جسٹس آف پیس کے پاس تو تب جاتے ہیں کہ جب پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی ہوتی۔ SP سول لائنز صفدر کاظمی نے عدالت میں رپورٹ پیش کی۔ SP سول لائنز کا کہنا ہے کہ FIR درج ہو چکی ہے، تفتیش جاری ہے۔ رانا مشہود کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مدعی پرچہ درج کرانے تھانے نہیں گیا، درخواست کے ساتھ کمپیوٹر سلپ نہیں لگی، داخل دفتر کیا جائے۔ پرویز الہی کی جانب سے عامر سعید راں صاحب نے کہا کہ ہم نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ چودھری پرویز الہی کے وکیل کا کہنا ہے کہ متعلقہ تھانہ اندراج مقدمات کی درخواست دائر کی ہے لیکن وہ نہیں سن رہا، لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست کو آج مسترد کر دی اور یہ معاملہ بھی پھر ہائی کورٹ جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اور یہ بیسیکلی نوٹیفیکیشن چیلنج کی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج دن میں نے آپ کو بتایا تھا 2 رکنی بینچ تھا جس نے جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس پر ایک ڈویژن بینچ بنتا ہے۔ ڈویژن بینچ جو اس حد تک آبزرویشن گورنر اور صدر کے خلاف تھی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو معطل کر دیا جاتا ہے اور آگے فائل بھجوا دی جاتی ہے فل بینچ کے لیے، اور وہ فائل جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو۔ اب وہ ابھی تک تو کوئی اس پر بینچ نہیں بنا، لیکن اب جو درخواست پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فائل کی گئی ہے وہ درخواست فائل کی گئی ہے، نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سبطین خان نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی وساطت سے یہ درخواست دائر
کی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی طور پر درست نہیں ہے، ان کا استعفیٰ مسترد ہونے کے بعد تمام اقدامات کالعدم ہو چکے ہیں اور یہ الیکشن بھی کالعدم ہو چکا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھایا ہے، جبکہ حلف گورنر کے خط کی روشنی میں غیر آئینی ہے۔ عثمان بزدار اور کابینہ بحال ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ عہدے پر برقرار رہیں گے، ایک ہی صوبے میں دو وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، اس لیے حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ کام سے روکا جائے۔ درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی کہ حمزہ شہباز کا جو جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے وہ جعلی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور دوسری طرف جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ کا جو حلف ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور جو ان کی طرف سے جو ان کے سیکٹری کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اب کیونکہ سیکٹری تو تب نوٹیفیکیشن جاری کرے گا جب گورنر سائن کرے گا، اب گورنر کے سگنیچر کے بغیر اگر جاری کیا گیا تو اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اگر جعلی سائن کیے گئے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ بطور گورنر کسی غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کی اجازت میں نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے بدماشی اور جعل سازی سے حلف کا ڈرامہ رچایا، اب اس کا جعلی نوٹیفیکیشن تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جاری جو گورنر ہاؤس میں غنڈہ گردی کی گئی ہے اس کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ فوری نوٹس لیں، غیر آئینی طریقے سے ایک جعلی وزیر اعلیٰ کے حلف کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور انتظامیہ کو زبردستی جو یہ وہاں ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ لارجر بینچ دیکھے گا، لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں، میری پاکستان تحریک انصاف سے یہ گزارش ہے کہ جب تک آپ تگڑی وکلا کی ٹیم نہیں کھڑی کریں گے آپ کو کبھی ریلیف نہیں ملے گا۔ یہ بات ہمیں نون لیگ اور باقی جماعتوں سے سیکھنی ہوگی، وہ ہمیشہ تگڑا وکیل کھڑا کرتے ہیں۔ لیگل ٹیم بہت کمزور ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے آج تک جو جتنے کیسز ہیں اس میں یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ سارا دن خود برانچوں میں پھرتے ہیں اور برانچوں میں پھر کر وہ کیسز فکس کرواتے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ جو اس وقت ٹیم ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن تگڑی ٹیم اتاریں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس کے بغیر کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اور اس ظالم نظام کا مقابلہ ایسے نہیں کیا جا سکتا، ظالم نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے تگڑے وکیل چاہیے، اور اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ اس پر کام کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بہتر طریقے سے حل ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔